عالم، یہ پوری کائنات خدا کی نظروں کے سامنے. جب خدا کی نظروں کے سامنے تو آپ خدا کی نظروں کے سامنے بیٹھ کے گناہ نہ کریں. اسی وجہ سے عرفان میں دو مکتب ہیں. ایک مکتب محضری ہے، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد اور امام کے اساتذہ جو تھے وہ مکتب محضری کے قائل تھے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی خداوند عالم ہر جگہ حضور رکھتا ہے. خداوند عالم جہاں کہیں پہ ہے تو خداوند عالم کی نظروں کے سامنے. تو اس عقیدے کی وجہ سے وہ شہود تک پہنچ جاتے. یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اگر ہمارے لیے یقین حاصل ہو جائے کہ ہم خدا کی نظروں کے سامنے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے سامنے اور تنہائی میں فرق نہیں ہوگا. ہمارا کردار ایک ہی رہے گا کیونکہ ہم خدا کے سامنے. اسی لیے اور غالب کا ایک شعر بھی ہے، کیونکہ ہم تو شعر یعنی وہ اہل نہیں کہ ایک شعر پڑھیں. وہ کیا کہتے ہیں شعر کا خلاصہ اس طرح کی، غالب کو شراب پینے دو مسجد میں، اور کیا ہے، یا ویسا جگہ دکھاؤ جہاں پہ خدا نہیں ہے. مسجد میں خدا ہے کہ آپ شرم کرتے ہو، مسجد سے باہر جا کے پھر تو گناہ کرتے ہو. خدا تو ہر جگہ ہے. مسجد میں جس طرح خدا عالم دیکھتا ہے آپ کو، چھپے ہوئے جگہوں میں بھی خدا عالم دیکھتا ہے. یہ ہے عرفان محضری. اسی وجہ سے آیت اللہ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چلتے ہیں، کیونکہ وہ یقین رکھتا تھا اس پر، محضر خدا میں ہے کہ یقین رکھتا تھا اسی عقیدے پہ. تو اسی وجہ سے جب حالت احتضار میں ان کے شاگردوں نے حکم خدا پہ عمل کرتے ہوئے کیا کیا پاؤں کو قبلہ رخ کیا. وہ کیا ہے، پاؤں کو سمیٹ کے بیٹھتے تھے، اپنے کبھی پاؤں کو یعنی محفل میں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے. اب حالت احتضار میں مرد وقت ان کے پاؤں کو قبلہ رخ کر کے سیدھا کر رہے تھے، کیونکہ میت کو اسی حالت میں رکھنا واجب ہے. جو زندہ ہے ان کے اوپر واجب ہے کہ پاؤں کی تلوے قبلہ رخ ہو، اور کھڑا ہو جائے تو اس کا چہرہ اور سینہ قبلہ کی طرف ہو. اس حالت میں رکھنا واجب ہے. اب ان کو اس طرح کرنے کے لیے پاؤں کو کیا کر رہے تھے، قبلہ رخ کر رہے تھے. تو وہ نہیں مانتے تھے. کہا کہ 40 سال ہو گئے میں محضر خدا میں پاؤں کو نہیں پھیلاؤں، اور اب خدا کے پاس جاتے وقت مجھے اس طرح آپ کر دیں. میں رب العالمین کی نظروں کے سامنے میں کیسے اپنے پاؤں کو پھیلا سکتا ہوں؟ یہ بے ادبی ہے خدا کی طرف. اس عقیدے کو اگر انسان واقعاً اپنے دل میں رکھ دے، ہضم کرے کہ واقعاً خداوند عالم کیا کہتے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، خداوند عالم جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو لکھ دیتا ہے. وہ محفوظ ہے خدا کی درگاہ، اور کل خداوند عالم اس کو ہمارے سامنے پیش کریں. اسی وجہ سے دیکھیے اسی عقیدے کے متعلق خداوند عالم نے بہت زور دیا. بس ایک کیا ہے مکتب عرفانی میں عرفان محضری، خدا کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھے. اسی لیے احادیث میں بھی ہے کہ آپ خداوند عالم کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ خدا کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو کم از کم دوسرے درجے پہ عبادت اس طرح کریں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. اتنا عقیدہ تو ہو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اس وقت میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت خداوند عالم مجھے دیکھ رہا ہے، میں رکوع کی حالت میں سجدے کی حالت. تو یہ ہے عرفان محضری. ایک ہے عرفان عصری. عرفان عصری کے قائل جو ہیں بہت بڑے عارف ہیں، مشاہد المقدس میں مدفون ہیں، ابو الحسن نوخدکی. ان کا عقیدہ ہے کہ محضر خدا تک عرفان عارف کا کام کیا ہوتا ہے، شہود خدا، خدا کو دیکھنا ہے، خدا کی جلووں کو دیکھنا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ ہمیشہ خدا کے حضور میں ہے، خدا کے محضر میں ہے، تو اس عقیدے کے ذریعے سے آپ خدا کے جلووں کا مشاہدہ کریں گے، شہود خدا تک پہنچ جائیں. اور دوسرا راستہ جو عرفان کا ہے، علامہ نوخدکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ آپ کے کمزور ہو تو دوسرا ہے عرفان عصری. یعنی ہر عمل کا ایک اثر ہے، نماز کا ایک اثر ہے، روزے کا ایک اثر ہے. خداوند عالم نے یہ عبادت ایسے ہی ہم پر فرض نہیں کیا ہے. درس کے درمیان میں بیٹھ کے موبائل اٹھائے تو اس کا بھی ایک اثر ہے، اور اگر درس کے درمیان انسان متوجہ ہو خدا کے تو اس کا بھی ایک اثر. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اثر ہے. تو اب وہ اثر جو ہے تو کیا ہوتا ہے، عرفان محضری اور عرفان عصری کیا ہوتا ہے کہ اس اثر کو اکٹھا کرتے جائیں، اکٹھے کرتے کرتے ایک دفعہ یہ اثرات انسان کے اندر کامل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، شہود خدا، خدا کی کیا ہے واقعہ دیدار کرتا ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں یہاں کم میں ایک شاگرد تھا، بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم بات ہے، واقعاً اگر سال و سال انسان کوشش کرے نا ایسی ایک بات مل جائے تو یہ واقعاً کیا ہے بہت اہم قیمتی بات. وہ یہاں سے کیا، کہا کہ میں نے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کی شاگردی اختیار کرنا ہے. اس کے اندر اتنے سارے کمالات ہیں،
میں ان کو نزدیک سے دیکھوں گا کیا کرتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے میں خود اپنا آپ کو بناؤں گا، شہود تک پہنچ جاؤں. کہہ رہے ہیں 6 مہینے جا کے ان کے ساتھ رہا، ان کے جوتے سیدھے کیے، گھر سے لائے، حرم سے واپس، کلاس تک کلاس سے 6 مہینے کے بعد یہ کیا کر رہے ہیں، جو ہم کرتے ہیں اس سے بھی یہ یعنی کیا ہے، سیدھے سادہ بندہ ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ابو الحسن نوخوتی کی بہت رات بھر ریاضتیں کر کے عبادتیں کر کے تھک کے ویسے آتے ہیں، دھیرے دھیرے معمولاً وہی 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھار جمعرات کو جمعے کو روزہ رکھتا ہے. زیادہ اتنا جو ہم تصور کرتے تھے اس حالت میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس مقام تک کیسے پہنچے. کہہ رہے 6 مہینے میں ان کے ساتھ بیٹھا اور اس نتیجے تک پہنچا. علامہ ابو الحسن نوخوتی کی عام علماء کی طرح ہی تھے، لیکن ان کے اندر یہ کمال تھا کہ ہر عمل کے نور کو محفوظ کرتے تھے، عمل کے اثر کو محفوظ کرتے تھے. نماز پڑھتے تھے تو اس نماز کے اثر کو پھر غیبت کے ذریعے سے ضائع نہیں کرتے تھے. اگر انہوں نے زیارت کی تو اب اپنے مبارک آنکھوں سے زیارت کی ذریعے مبارک کو دیکھا تو پھر جا کے نامحرم کی طرف دیکھی، اس اثر کو ضائع نہیں کرتے تھے. ان اثرات کو سمیٹ کے کیا ہو گیا، شہود تک پہنچ گیا ہے. بس یہ شہود تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ کیا ہے، عرفان اثری ہے. ہم اکثر اس طرح کرتے ہیں، اسی وجہ سے بھی کیا کیا